ہاتھ میں کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب نقطہ دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ کے جو چیز ہے وہ میرے بارے میں بتا دے تو میں اگر بتا دوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے وہ ہم کو بتا دے، تو یہ کمال کی بات ہے. ابو جہل چونک گئے. چنانچہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائے تو وہ کنکرے جو ان کے ہاتھ میں تھے تمام کے تمام کنکرے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے نظر آئے. لیکن پھر بھی ابو جہل چونکہ ابو جہل تھا، انہوں نے کیا کیا، اتنے آنکھوں کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کیا. اس لیے فرماتے ہیں ایمان معجزات پر بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اصل ہدایات پر ہے. اللہ رب العزت کو ابو جہل کا ہدایت دینا پسند نہیں ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ سوال کیے تھے، اللہ رب العزت سے دعا میں مانگے تھے کہ رب العالمین اعز الاسلام، ہمارے اسلام کو عزت بخشا، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے یا تو ابو جہل بن ہشام یعنی ابو جہل کے بارے میں دعا کیے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے کس کے بارے میں قبول کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قبول کیا تھا. پورا اہل مکہ ایک جمع ہوئے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور اللہ کے نبی نے آسمان پر انگلی کیا اور انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوئے نظر آئے ان لوگوں کو، پھر بھی کیا نہیں قبول کیا؟ ایمان قبول نہیں کیا. وہی فرماتے یسألک الناس، لوگ آپ سے سوال کرتے، کیا سوال کرتے؟ عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. سا بولے تو وقت، متى تکون، کب واقع ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گا، تم نبی ہو تم بتا دو صحیح. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے، جو لوگ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، عالم الغیب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیبوں کی خبر جاننے والے ہیں، تو ان لوگوں کی یہاں اس کی برخلاف دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر غیب کی خبر جاننے والے تھے تو اللہ کے نبی فوراً یہ کہتے کہ پرسوں یا ترسوں قائم ہوگا یا 1400 سال بعد قائم ہوگا. لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہا کہ پرسوں قائم ہوگا، نہ ترسوں قائم ہوگا، نہ 1400 سال بعد قائم ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ وما یدریک، فرمایا اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. عند اللہ کا معنی اللہ ہی کے پاس ہے، وما یدریک، آپ کو کچھ خبر نہیں، آپ کو کچھ معلوم نہیں، یعنی کب واقع ہوگا اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں. لعل الساعۃ تکون قریبا، یعنی ہو سکتا ہے کہ قیامت ابھی آ جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ان اللہ لعن الکافرین، اور اللہ رب العزت، بے شک اللہ رب العزت کافرین کو جہنم میں ڈالیں گے یا پھر لعنت فرمائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وعد اللہ وعد لہم سعیرا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے دردناک، نارن شدیدہ، دردناک عذاب ہم نے تیار کی رکھی ہے. یعنی کافروں کے بارے میں دردناک عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے ہیں. یدخلون، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس کے اندر داخل کریں گے.